وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے آئندہ مالی سال کے لیے 18,877 ارب روپے کا بجٹ قومی اسمبلی میں پیش کر دیا۔ پی ٹی آئی کا قومی اسمبلی میں احتجاج، اسحاق ڈار پیپلز پارٹی کی ناراضگی ختم کرنے میں کامیاب۔ قومی اسمبلی میں پیش ہونے والے بجٹ میں نان فائلر کے گھر خریدنے پر ٹیکس 45% کرنے کی تجویز۔ چینی موبائل فون، سیمنٹ، سریا، تانبا، کوئلہ، کاغذ، ٹیکسٹائل اور چمڑے کی مصنوعات، گاڑیاں، جائیداد مہنگی، سولر پینل، سولر پنکھے، الیکٹرک موٹر سائیکلیں سستی کر دی گئی۔ نان فائلر کے بیرون ملک جانے پر پابندی اور موبائل چارج پر 75% ٹیکس کی تجویز۔ بجٹ 2024-2025 حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر پیٹرولیم لیوی کا بوجھ ڈال دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پیٹرولیم لیوی میں 33% اضافہ کیا گیا۔ تنخواہ دار طبقے کے انکم ٹیکس میں اضافہ، صرف 50,000 روپے ماہانہ آمدنی والے افراد انکم ٹیکس سے مستثنی قرار دیے گئے۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کروانے والے بیرون ملک نہیں جا سکیں گے۔ حکومتی ارکان اور اپوزیشن کی جانب سے کیا رد عمل دیا گیا، آئیے جانتے ہیں۔ پاکستان کی بقا جو ہے وہ مضبوط ہاتھوں میں، پاکستان کی سلامتی مضبوط ہاتھوں میں ہے، اسے کسی قسم کا کوئی چیلنج کہیں سے درپیش نہیں۔ ان حالات میں اس بجٹ کو ایک مناسب بجٹ کہیں گے جو حالات ہیں نا، لیکن ظاہر ہے کہ جس ہمت اور جرت کا تقاضا جو وقت کر رہا تھا، پاکستان کے عام غریب عوام، بجلی اور گیس کی لوڈ شیڈنگ، پانی کا بحران، بجلی اور گیس کے بلوں اور مہنگائی اور بے روزگاری کے بوجھ تلے جس طرح زندہ درگور ہو گئے ہیں، اگر انہیں اب ریلیف نہ دی گئی تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جیسے آزاد کشمیر میں ہوا تھا نا، کہ لوگ باہر نکل آئے، تنگ آمد بجنگ آمد۔ آج جو شخص وزیر اعظم کی کرسی پہ ایوان میں بیٹھا تھا، یہ ایم این اے تو نہیں ہے اور وزیر اعظم بن گیا ہے، اور اس طرح 80 اور بے روپیے اس ایوان میں بیٹھے تھے، تو اس حکومت کا بجٹ پیش کرنے کا کوئی اخلاقی قانونی جواز نہیں تھا۔ اب یہ جو بجٹ انہوں نے پیش کیا ہے، اور یہ بجٹ بائنو انہی اقدامات کے تحت پیش کیا گیا جو آئی ایم ایف نے ڈرا کیے تھے۔ آئی ایم ایف جو ہے اب ہمارے ہاں ٹوتھ برش، چینی، روح افزا، سبزیاں، ان کی قیمتیں جو ہیں تعین کر رہی ہیں، تو پھر گورنمنٹ کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوا۔ اور جو ٹیکسیز عوام پہ لاگو ہوئے ہیں، اس مقابلے میں جو انہوں نے پنشن میں 15% اضافے کی تجویز دی ہے، وہ اونٹ کے منہ میں وہ کہتے ہیں نا زیرے کے برابر ہے۔ بہرحال اوورال جو ہیں بجٹ کے سخت ترین اثرات جو ہیں 6-7 دنوں میں پاکستان کی عوام تلملا اٹھے گی، اور قوم دیکھے گی کہ یہی عوام جو ہیں پہلے جو ہیں اب اس بجٹ کے ذریعے شاید ملینز میں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جائیں گے۔ یہ عوام کے لیے تو نہیں ہے، اگر عوام کے لیے ہو تو عوام کی چیخیں کیوں نکل رہی ہیں؟ اب جیسے جیسے یہ کھلے گا اور یہ جو بکس آج ہم لے کے جا رہے ہیں اس کو پڑھیں گے، اور اس کے اندر جو انہوں نے وہ رموز ہیں اور وہ ساری چیزیں کھلیں گی، تو پھر عوام کو پتہ لگے گا کہ وہ جو ہڈن جو انہوں نے ٹیکے لگائے ہیں وہ کہاں پہ ہیں۔ تو یہ عوام دوست تو نہیں ہے۔ کہتے ہیں پچھلی حکومتیں بھی کہتی تھی، ہم بھی کہتے تھے، ہمیشہ ایسے ہی کہتے ہیں، مگر وہ کتنے عوام دوست ہوتا ہے۔ بجٹ صرف ریلیف کے حوالے سے نہیں ہے، آپ کی جو انکم آپ کی سکڑ گئی ہے، لوگوں کے پاس اسپینڈنگ پاور ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے بجلی کے بل زیادہ ہو گئے ہیں، اشیاء خوردنوش جو ہے وہ ان کے اعلان کے باوجود مہنگی ہو گئی ہے۔ پیٹرول 5-7 روپے گھٹا بھی دیندے نے، اس کے باوجود چیزیں سستیاں کوئی نہیں ہوندیاں نے۔ آپ کا جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ آپ نے کتنا کو کم کیا ہے، آپ نے کہاں پہ کوشچن نکالا ہے؟ کوئی ایسی انڈسٹری ہے جہاں آپ پیسے دیں گے تو آپ کے لیے مواقع پیدا ہوں گے، تو کئی انڈسٹری پہ آپ کا پیسہ جو ہے وہ یوزلیس ہے۔ غریبوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنے بھی انسٹرومنٹس آپ سمجھ لیں، پالیسی لیولز سمجھ لیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، جن میں یہ ہماری جو گرانٹس ہیں، یہ گرانٹس کیا ہیں؟ آپ نے دیکھا کتنی بڑی رقم مختص کی گئی گرانٹس کے لیے۔ یہ گرانٹس 2 چیزیں ہیں، ایک ان میں ہے BISP کا پروگرام، یعنی وہ لوگ جو مستحق ہیں، وہ لوگ جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، ان لوگوں کو سپورٹ کرنے کا پروگرام، اس کو بڑھایا گیا ہے، میرے خیال میں تقریباً 150-200 ارب زیادہ بڑھایا گیا ہے، اس کے باوجود کہ ہمیں بجٹری کنسٹرینٹس۔ دوسرا اس کے اندر اہم ایلیمنٹ جو ہے وہ یہ کہ گلگت بلتستان اور کشمیر اور وہ تمام ناردرن علاقے جو پسماندہ رہ گئے، ان کے ڈیولپمنٹل وہاں پہ ایکٹیویٹیز ہو سکیں، وہاں پہ گرانٹس جا سکیں، تو کچھ گرانٹس ان علاقوں کے لیے جو پسماندہ ہیں، اور باقی جو ہے غریب لوگوں کے لیے۔
اور ہم سمجھتے ہیں یہی پاکستان کے سب سے بڑے اسٹیک ہولڈر. تیسرا جو ڈیولپمنٹل بجٹ ہے اس کو آپ دیکھیے اس میں کتنا بڑھایا گیا ہے, اور وہ اس لیے بڑھایا گیا ہے دوبارہ کہ جو بھی ہم منصوبے آگے لے کر چلیں یہ امپلائمنٹ انٹینسو ہوں, یعنی ایسے منصوبے ہوں جہاں پہ اگر آپ $1 ملین خرچ کرتے ہیں تو آپ ہزاروں نوکریاں یا کئی سو نوکریاں جو ہیں وہ پیدا کریں. اس وجہ سے ہمارا جو انفراسٹرکچر بنتا ہے, جب کسی جگہ پہ سڑک بنتی ہے یا کسی جگہ پہ ریل بنتی ہے تو آپ یہ مان لیں کہ جہاں جہاں سے ریل گزرتی ہے, جہاں جہاں سے سڑک گزرتی ہے, وہاں پہ آپ لوگوں کی دہلیز تک نوکری لے کر چلے جاتے ہیں.